السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعث للعالمين نذيرا وسراجا، وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالقرآن شرعة ومنهاجا. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، سورۃ النور میں حدیث افکی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق برات کی آیات کا چرچے میں ہیں ہم۔ چند آداب تو اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کی ارشادات سے چند آداب ابھی تک ہم سیکھے ہیں، عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ تو آج وہی آیات، برات کی آیات سے ہی چند آداب سیکھنے کا ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم، جب تم نے یہ تہمہ سنا تھا تو یہ کیوں یہ نہیں کہے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایسی باتوں پر ایسی بات ہم سے لائق نہیں ہے، یہ بات پر بات کرنا ہم سے لائق نہیں ہے، یہ جملہ کیوں نہیں کہے تم لوگ؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالی پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے، وہ بولنا چاہیے تھا ما لنا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے کیوں اب سے ایسا نہ کہنا، ایسے تہمہ نہیں پھیلانے کا، ایسی باتوں پر لوٹنا نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو اب سے یہ کام نہیں کرنے کا، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالی تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے آیات واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایک جنرل آیت بھی ہے، ہم سب سمجھنے کا ہے۔ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، مسلمانوں میں برائی پھیلے، برا چرچا مسلمانوں کے بارے میں برا چرچا پھیل جائے، یہ چاہنے والے ان کو لہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم مومن کے بارے میں، مخلص دلوں والے مومنوں کے بارے میں برا پھیلانے والے تھوڑا سوچنا چاہیے، ان کو دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالی کا فضل اور ان کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف رحیم، اس کا جواب ادھر محذوف ہے، کیا ہوتا اس کے پہلے آیت سے ہی ہمیں معلوم ہوگا، وہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب علیم، اسی طرح ہے یہاں بھی اللہ تعالی کا فضل و کرم نہیں تو جلد ہی ان کا عذاب تم پر نازل ہوتا، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالی تم پر نہایت مہربان اور رحمت والا ہے، رأفت والا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، رأفت والا ہے، اللہ تعالی تم پر نہایت مہربان اور رحمت شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ آیات سے چند آداب ہمیں سیکھنے کا ہے۔ ایک تو یہ سنتے ہی ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایک مومن کے بارے میں سنے تو، اور ایک بار گناہ کیے تو پھر کیا نہیں کرنے کا، توبہ کرنے کا، پھر دوبارہ وہ نہیں کرنا، اور مومنوں کے بارے میں برا پھیلنا، بری بات پھیلنا چاہنے والے وہ لوگ کو بھی دل میں بیماری ہے، وہ لوگ بھی تھوڑا سوچیں، کیوں مومنوں کے بارے میں برا پھیلنا چاہنے والے ان کو بھی اللہ تعالی کے ہاں عذاب ہے، چاہنے والے بولو تو وہ پھیلانے والے ہی رہیں گے، ان کو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ہے، تھوڑا سخت
سخت زبان میں اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کا ہے۔ سبق آموز آیتیں ہیں یہ سب۔ اللہ تعالیٰ یہ آیتوں کا مفہوم ہم اپنی زندگی میں لانے کی، عمل میں لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر نصفی بھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، یہاں بھی کیوں نہ کہے، یہ جب وہ تہمہ سنے تھے تب کیوں نہ کہے ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، یہ بات پر بات کرنا ہم سے لائق نہیں ہے، یہ کیوں نہ کہے مومن لوگ۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں تھوڑا دیکھے تو لولا ہے، لولا کے بعد لولا قلتم وہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ بیچ میں ایک ظرف آ گیا ہے اذ سمعتموہ، اس کے بارے میں پہلا چرچا کریں گے۔ فصل بین لولا وقلتم بالظرف، اللہ تعالیٰ یہ آیت میں لولا اور قلتم کے بیچ میں ایک ظرف سے الگ کر دیا، لأن کیوں یہ ظرف کیوں پہلے ہی آیا، تو ظرف کو چند خصوصیات ہے۔ لأن للظروف شأنا، ظرف کو شان ہے، شان ہے، عظمت ہے، وہ سب ہے، مراد کیا ہے وہ وہو تنزلها من الاشیاء منزلۃ انفسها، وہ کیا کریں گے، وہ اشیاء کی جگہ پر، بولے تو جملہ ایک کلمت، وہ کلمت کی جگہ پر وہ خود نازل ہوگا، کبھی وہ مقدم رہے گا کبھی وہ مؤخر رہے گا، تو مقدم ہونے کے لیے اس کی ایک شان ہے، وہی مراد تنزلها، تنزل الظروف من الاشیاء، یہ جملوں میں منزلت انفسها، کبھی وہ جملہ کو تھوڑا پیچھے کر کے وہ آگے آئیں گے، یہ ظرف، ایسی سب خصوصیات ہے ظرف کو۔ لوقوعها فیہا، لوقوع الظروف فیہا بولا تو یہ اشیاء کی جگہ پر، تو جملوں کی جگہ پر کبھی ظرف آئے گا، ایسی خصوصیت ہے اس کو۔ وَأَنَّهَا لَا تَنْفَكُ عَنْهَا، وہ جملے میں ہی رہیں گے، لا تنفک عنہا بولا تو اس سے وہ الگ تو نہیں جائیں گے، وہ جملے سے متعلق ہی رہیں گے، الگ نہیں رہے گا، ان کے ساتھ ہی، جملے کے ساتھ ہی رہے گا وہ ظروف۔ فَلِذَا يَتَّسِعُ فِيهَا مَا لَا يَتَّسِعُ فِي غَيْرِهَا، ایسی سب خصوصیات ہے ظروف کو، ظرف کو، اس لیے اس میں تھوڑا ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہے، باقی چیزوں میں وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا، وہی جملے کے مراد یتسع فیہا ما لا یتسع فی غیرہا بولو تو فقہ میں آپ لوگ سنے ہوں گے یغتفر فیہا ما لا یغتفر فی غیرہا بولو تو ادھر تھوڑا ایڈجسٹمنٹ ہوگا، باقی چیزوں میں یہ ایڈجسٹمنٹ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر ظرف کو پہلے لانے کا فائدہ بھی ہے، وفائدۃ تقدیم الظرف، ادھر ظرف پہلے لانے کا فائدہ انہ کان الواجب علیہم، ان پر، یہ تہمہ پھیلانے والوں پر واجب تھا، ان یتفادوا اول ما سمعوا بالافک یعنی التکلم به، وہ لوگ الگ رہنا، ان یتفادوا اول ما سمعوا، سنتے ہی، تو اذ سمعتموہ، وہ سنتے وقت ہی، بالافک عن التکلم به، اس میں بات کرنے سے الگ رہنا چاہیے تھا، اس لیے اللہ تعالی فلما کان ذکر الوقت اہم، تو جب وہ سنے، وہ وقت ہے نا، سنتے وقت، وہ وقت کو تھوڑا اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالی قدم اس کو، فلما کان ذکر الوقت اہم قدم، وہ وقت، وہ ظرف کیا ہوا، پہلے ہی لایا گیا۔ والمعنی، تو یہ جملہ کا معنی کیا رہے گا، ہلا قلتم سمعتم الافک، کیوں یہ جب افک سنے، وہ سنتے ہی کیوں نہیں کہے ما یصح لنا ان نتکلم بہذا، یہ سب بات کرنا ہم سے لائق نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کہے، سبحانک، سبحانک للتعجب من عظم الامر،
یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ تھوڑا تعجب دکھانے کی بات ہے، بڑی بات ہے، وہ دکھانے کے لیے سبحانک. ومعنى التعجب في كلمة التسبيح أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه. اصل میں یہ سبحانک کا معنی کیا سب کو معلوم ہوگا. تسبیح میں ایک ہے نا سبحانک، اس میں اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ بولنا، وہ مراد ہے. عند رؤیت العجیب من صنائعہ، اللہ تعالیٰ کی صناع مخلوقات سے جو عجیب کوئی عجیب چیز دیکھے تو ہم بولتے ہیں سبحانک. پھر ثم کثرا، وہ استعمال ایسا زیادہ ہوتا رہا، حتی استعمل فی کل متعجب منہ، کوئی بھی کوئی بھی چیز ہمیں تعجب دکھانے والی ہے تو وہ سب کے لیے وہ استعمال ہونے لگا، اسی لیے ادھر سبحان کا استعمال ہوا. نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کے لیے ہی ہے، لتنزیہ اللہ من ان تکون حرمت نبیہ فاجرا، ان کے اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا نبی کی بیوی کیا ہونے سے، ایک فاجرہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اپنا نبی تو نبی کی بیوی تو کبھی بھی وہ فاجرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے سبحانک ادھر استعمال ہوا ہے. وَإِنَّمَا جَازَ أَن تَكُونَ امْرَأَةُ النَّبِيِّ كَافِرَةً. تو آپ لوگوں کو شک ہوگا موسیٰ نہیں نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تو کافرہ ہے، اور پرانے انبیاء لوگ میں کافرہ بیوی لوگ ہے. تو ادھر ایک چرچا ہے، وَإِنَّمَا جَازَ أَن تَكُونَ امْرَأَةُ النَّبِيِّ كَافِرَةً، ایک نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی تھی، کمرات نوح ولوط، نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح. ولم یجوز ان تکون فاجرہ، فاجرہ ہونے کی اجازت نہیں تھی، لأن النبی مبعوث للکفار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر لوگ کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، لیدعوہم ان کو دعوت دینے کے لیے. فیجب ان لا یکون معہ، تو نبی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ما ینفرہم عنہ. ما ینفرہم عنہ بولے تو کافر لوگ کو اپنا کفر تو ان کو نفرت دلانے والی بات نہیں ہوگی، اگر وہ فاجرہ ہے تو فجور ضرور ان کو نفرت دلانے والی بات ہوگی. اس لیے فاجرہ ہونے کی اجازت نہیں تھی، کافرہ ہونے کی اجازت تھی پہلے زمانے میں. والکفر غیر منفر عندهم، کافر لوگوں کو کفر تو وہ نفرت دلانے والی بات نہیں ہے نا. وَأَمَّا الْكَشْخَنَةُ فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ. کشخنہ بولا تو دیاست، عدم الغیرہ، فقد الغیرت علی اہلہ، دیوس فقد الغیرت علی اہلہ فصار دیوثا، وہ فجور کا معنی ہے. وَأَمَّا الْكَشْخَنَةُ فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ، تو یہ فجور اور اپنے بیوی پر نہیں تو اپنے شوہر پر وہ غیرت کھونا، فقد الغیرہ علی اہلہ، ایسے وہ پوری طرح فاجرہ ہو جانا، یہ سب ہے کشخنہ، وہی ہے سب سے بڑی منفرات سے ایک. هذا بہتان عظیم زور یبہت من یسمع، سننے والوں کو وہ کیا کریں گے، بہتا کا معنی، بہتا کا معنی ہے وہ متحیر کرنا، حیران کرنا. یبہت من یسمع، ایسی جھوٹ ہے وہ، سننے والوں کو وہ حیران ڈال دیں گے. عظیم وذکر فیما تقدم هذا افک مبین، اس کے پہلے افک مبین کا استعمال ہوا تھا، ادھر عظیم کا بھی، بہتان عظیم کا بھی استعمال ہوا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونُوا أُمِرُوا بِهِمَا مُبَالَغَةً فِي التَّبَرِّي. یہ دونوں اس کے پہلے ہے نا، اس کے پہلے کیا بول رہے تھے، ظن المؤمن لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا
وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ بولنا چاہیے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے. اور یہ آیت میں کیا ہے؟ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. بہتان عظیم بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو کیا ہوا؟ جز یہ ہو سکتا ہے یکون امروا بہما، ایک جگہ افکن مبین، ایک جگہ بہتان عظیم، سب بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیے مبالغتم فی التبری. عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت میں وہ کیا ہونے کے لیے؟ مبالغہ ہونے کے لیے. یعظکم اللہ ان تعودوا، اللہ تعالیٰ یہ گناہ پر اور واپس لوٹنے سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں. لمثل هذا الحدیث من القذف، اب سے یہ نہیں ہونے کا، قذف تہمہ، یہ کام سب چھوڑنے کا. اب استماع حدیث ہی نہیں تو کوئی ایسے مؤمن کے بارے میں تہمہ پھیلا رہا تو وہ سننا بھی نہیں. ابدا ما دمتم احیاء مکلفین، جب تک آپ زندے ہو، تم لوگ زندے ہو، مکلف ہو، عاقل بالغ ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو. یہ ان کنتم مؤمنین میں فیہ تہییج لہم، ان کو تھوڑا ابھارنے کا، تھوڑا اٹھانے کی بات ہے، اس میں ان کو جوش دلانے کی بات ہے. وہ لیتعظوا، اگر تم ایمان لاتے ہو یہ کرنا چاہیے بولو تو کیا ہوگا؟ تھوڑا اور جوش ہوگا. لیتعظوا، عبرت حاصل کرنے کے لیے. وتذکیر بما یوجب ترک العود، یہ ادھر ایمان کا ذکر دلائے اللہ تعالیٰ، یاد دلائے. کیوں؟ وہی ہے ما یوجب ترک العود، گناہ کی طرف واپس لوٹنے سے کیا کرنے کا؟ وہ واپس لوٹنا، وہ کام کو چھوڑنے والی بات، وہ یہ ایمان. وہ ایمان کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ ادھر، ایمان یاد دلایا اللہ تعالیٰ ادھر. وَهُوَ الْإِيمَانُ الصَّادُّ عَنْ كُلِّ قَبِيحٍ، ایمان ہے تو کوئی برا کام نہیں کرتے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، الآیات کا معنی دلالات الواضحات وَأَحْكَامَ الشَّرَائِعِ وَالْآدَابِ الْجَمِيلَةِ، یہ سب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكُمْ وَبِأَعْمَالِكُمْ حَكِيمٌ، حکیم یجزی، اللہ تعالیٰ جزا دیتے علی وفق اعمالکم، اعمال کے مطابق. نہیں تو او علم صدق نزاہتها، اللہ تعالیٰ علیم ہے بولو تو اللہ تعالیٰ وہ پاک دامنی، طہارت کی سچائی اللہ تعالیٰ جانے. وہ حکیم بولے تو معنی حکم ببراتہا، عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ساری گناہ سے بریئت ہے، وہ براءت کا حکم دیے. وہ بھی معنی رکھ سکتے ہیں علیم اور حکیم کو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فاحشہ بولو تو ما قبح جدا، وہ سب کو فاحشہ بول سکتے ہیں. والمعنی یشیعون الفاحشۃ عن قصد الاشاعہ ومحبت لہا. ادھر تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ بولے تو اگر سے چاہتے ہوئے رہنے والا وہ مراد نہیں ہے، یہ لوگ پھیلانے والے ہیں. وہ کیا کرتے ہوئے؟ ایسا ایک مومن کے بارے میں یہ پھیل جائیں، ایسا وہ محبت کرتے ہوئے وہ کام میں اپنی خوشی دیکھتے ہوئے وہ پھیلانے والے، وہ یہ مراد. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یشیعون الفاحشۃ، وہ لوگ برا سوچ پھیلاتے ہیں. ان قصد الاشاع، وہ پھیلانا کا ہی مقصد میں. وہ محبت لہا، اس کو محبت کرتے ہوئے، وہ تو وہ کام میں وہ کام پسند کرتے ہوئے. لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں کیا عذاب ہے؟ بالحد. وقد ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، منافق ہو پھر بھی نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، وہ دیکھنے میں وہ مؤمن ہے تو مؤمن کا حکم ہی جاری رہے گا. وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی مارے، وہ مستحن الحد، حد مارے تھے، قذف کا حد مارے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت میں کیا ہے؟ توبہ نہیں کیے تو بالنار، جہنم سے، جہنم بھی رہے گا. وَعَدَّهَا إِلَّمْ
وعدہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب ہوگا، کیوں؟ وہ ایک دھمکی ہے، وہ علم یتوبو، اگر وہ توبہ نہیں کیے تو عذاب میں آخرت میں بھی ہوگا۔ واللہ یعلم بواطن الامور وسرائر الصدور، دل پہ چھپی ہوئی باتیں اور ایسے باطن امور، باطن سب اللہ تعالی جانتے ہیں۔ وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے۔ انہ قد علم محبت من احب الاشاء وهو معاقبه علیہا، یہ جو پھیلا رہے تھے نا ان کا وہ پسند محبت سب اللہ تعالی جانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ فضل و کرم نہیں تو اس کا جواب آیت میں نہیں ہے۔ لعجل لکم العذاب، اللہ تعالیٰ جلد ہی عذاب نازل فرمانے والا تھا۔ وکرر المنت، اس کے پہلے بھی آیا تھا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ادھر اور ایک بار بھی تقریر کیوں ہوا؟ بترک المعاجلۃ بالعقاب ما حذف الجواب، ادھر جواب حذف کرتے ہوئے کیوں اللہ تعالیٰ اور ایک بار کیوں فرمائے؟ وہ مبالغۃ فی المنت علیہم، مؤمنوں پر اپنی رحمت دکھانے کا وہ مبالغہ ہمیں دکھانے کے لیے ہیں۔ وَالتَّوْبِيخِ لَهُمْ، وہ جو اس میں رول ادا کیے ہیں، بولے تو یہ تہمہ پھیلانے میں جن کو رول ہے ان کو وہ ستانا بھی ہوگا۔ یہ آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس لیے تم لوگ زندے ابھی روئے زمین پر، نہیں تو کب نہ ہلاک ہوتے، کب تک نہیں تو آپ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے زندے ہیں روئے زمین پر، اور مؤمنوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، توبہ کرنے کے لیے مہلت دیتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ، اللہ تعالیٰ رأفت والے، حیث اظہر براءۃ المقذوف وَأَثَابَ، اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ عنہ جن پر یہ تہمہ لگائے تو وہ لوگ ان کی براءت ظاہر کرتے ہوئے ان کو ثواب دیتے ہوئے رأفت دکھانے والے اللہ تعالیٰ رحیم، رحم دلی رحمت دینے والے بھی ہے، بغفرانہ، مغفرت دیتے ہوئے، رحیم بغفرانہ، جنایت القاذف اذا تاب او اذا ثاب، اگر وہ واپس لوٹے توبہ کیے تو توبہ کر لیے تو، رحیم بغفرانہ، اللہ تعالیٰ کا مغفرت سے رحمت دکھانے والا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہوئے مغفرت دیتے ہوئے، جنایت القاذفی، قذف کرنے والوں کی گناہ کو مغفرت دیتے ہوئے، اذا تابا، اگر وہ توبہ کیے تو قذف کرنے والے بھی ہو توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اتنا بڑا فضل و کرم والے اللہ تعالیٰ، وہی آیت ہمیں سمجھنے کا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم سے نوازے، تعلم اور تعلیم میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی یہ آیت سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کا ہے، وہ بھی آپ لوگ حرفاً بحرف سمجھ کر معنی رکھ کر سمجھنا ہے، تو کوئی ایک مومن ہو، وہ مومن کے بارے میں برا سوچ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر واٹس ایپ میسیج ہو، فیس بک میسیج ہو، کچھ بھی ہو، وہ پھیلانا نہیں، کوئی غیر حقیقی باتیں پھیلانا نہیں۔ وہ خاص طور پر آیت میں وہ اشارہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان تشیع الفاحشہ بولا تو خاص طور پر ہمارا واٹس ایپ فیس بک سے کی طرف اشارہ ہے وہ، کیونکہ ہم ایک پوسٹ کسی کے بارے میں عیب لگانے والی بات، تہمہ لگانے والی بات ایسے ہی شیئر کیے تو وہ
کتنی جگہ پھیل جاتے ہیں. تو ایسے مومنوں کے بارے میں بری بات پھیلنا چاہنے والے وہی ہے، ایسے پوسٹ کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ تھوڑا سوچ کر کام کرنے کا. سوشل میڈیا میں انٹرفیئر کیا تو سوشل میڈیا استعمال کر رہے تو وہ بھی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا. ایسا کسی کو ستانے والی برائی لگانے والی بات ہم شیئر کیے تو ایک بات سوچنے کا، یہ پرانا زمانے کی طرح نہیں ہے. پرانے زمانے میں کسی کے بارے میں عیب لگانے کے لیے، تہمہ لگانے کے لیے ان کے پاس جا کر بولنا چاہیے تھا. ابھی وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹتے بیٹھتے ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی پھیلا سکتے ہیں زمانے میں. تو تھوڑا سوچ کر کام کیجئے، یہ سب ہے اس میں مراد. اور کسی کے بارے میں ایک پوسٹ دیکھتے ہی اس میں کمنٹ نہیں کرنے کا. لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. تو یہ سب میں نچوڑ یہی آ رہا ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مؤمنوں کے بارے میں بھلا سوچنا وہی ہے اچھا. یہ کیونکہ دل کی بیماریاں ہیں نا، حسد، ریا، عجب، کبر، یہ سب بعد میں کینسر، یہ سب بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہے. اسی لیے اپنے دلوں کو ساری بیماریوں سے دور رکھے، امراض القلوب سے دور رکھے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صاف رکھیں، صاف بنائیں، صاف ستھرا بنائیں. اللہ تعالی کا فضل و کرم سے ایماندار بنائیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.